اللہ فرما رہا ہے میں خلیفہ بنا دوں۔ قرآن کیا چیز ہے؟ انسان کو سپر مین بنانے کے لیے اترا ہے۔ یہ بہت بڑی قوت پیدا کرتا ہے اور یہ واضح کر رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ خوبی پیدا ہو گئی کہ تمہیں عمل صالح ملا اور تمہارا ایمان درست ہے تو میرا وعدہ یہ ہے کہ تمہیں زمین میں خلافت دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی مسلمانوں کو اسی آیت کے نیچے آ کر سمجھنا ہے کہ ہماری اس وقت جو زندگی، ہمارے جو اس وقت ملکوں کے حالات خراب ہیں، اس کے پیچھے وجہ صرف ایک ہے کہ نہ ہمارے عمل صالح رہے ہیں اور نہ ہمارے اندر ایمان کی طاقت رہی۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت ہم سے چھین لی گئی۔ کہ آج دنیا کے اندر جس طرح سے اسلام رسوا ہو رہا ہے، جس طرح سے اسلام کی تکلیف ہے اور اسلام کے اوپر جو آج دور ابتلا ہے، آزمائش کا دور ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے۔ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ زندگی میں سوائے اپنے ناک سے آگے تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ دین کس نے سنبھالنا ہے، دین کس نے آباد کرنا ہے، کس نے زمین کو فتنوں سے پاک کرنا ہے، کس نے غلامی سے انسانوں کو چھڑوانا ہے، کس نے گناہوں سے کی دلدل سے مسلم امہ کو نکالنا ہے، تمہیں اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ تمہیں اپنے کارخانے کی، اپنی دکان کی، اپنی روٹی کی، اپنے بچوں کی فکر ہے، بس اسی کے اوپر تمہاری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ تمہارا اس سے آگے تمہارا رخ ہی نہیں بنتا، تمہارا شوق ہی نہیں کوئی اس کے والے سے۔ اور جس طرح کا تم ہمارے پاس انداز لاؤ گے ہم بھی تمہیں اسی چکر میں ڈالے رہیں گے۔ مولا میں تجھ سے وہ قوت چاہتا ہوں جو دین اسلام کی بلندی کے لیے استعمال ہو، ہم اسی دن تمہاری تقدیر بدل دیں گے۔ تم چاہتے ہو مولا میرا کار چل جائے تو ہم بھی اتنا ہی دیں گے۔ اس سے آگے نکلو، دیکھو تو صحیح امت کو کتنی ضرورت ہے، کہاں کہاں تک اسلام کو تمہاری طلب ہے۔ تم سوچتے ہو کہ نہیں بس دنیا کر ہی رہی ہے نا، خود ہی ہو جائے گا۔ علامہ صاحب نے تقریر بہت اچھی کر دی تھی، وہ کر ہی رہے ہیں نا، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہر ایک سے یہ سوال ہونا ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ حضرت مولا مجھے وقت ہی کوئی نہیں ملا، یہ فضول بات ہوگی۔ اللہ فرمائے گا کہ ہم نے ہر شے تمہیں دی ہوئی تھی، تم بجلی کے بلوں سے باہر نہیں آئے ساری زندگی۔ یہ قصور تمہارا ہے، تمہیں اپنے فیوچر کی پڑی ہوئی تھی، تم ذرا اس سے باہر تو نکلتے، ہم تیرا فیوچر بھی بنا دیتے، امت کا فیوچر بھی تمہارے ساتھ بنا دیتے۔ یار یہ بھی کوئی چھوڑو یار، یہ ہو جائے گا، اللہ رسول دے دیں گے۔ ہمیں جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے میں خلیفہ بناؤں گا، اور جسے اللہ خلیفہ بنائے بناؤ کتنی طاقت عطا کرے گا اس۔ یہ جو وعدہ اتنا بڑا کیا جا رہا ہے یہ اس کے لیے ہے جو واقعی اس بات کو سمجھے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ ہمارے لیے اس نیکی کی دعوت کو عام تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح کہ ہم کس طرح سے حضور کی امت کو کام آ سکتے ہیں، تو ساتھ ہی تمہاری ہر شے میرے ذمہ ہو جائے گی۔ مستحکم کر دے گا ان کے لیے ان کے دین کو۔ دیکھو نا ہم ساری زندگی اندیشوں کے اندر رہتے ہیں، اندیشے کل کی ہوئے گا، اگر میں دکان نہ کھولی تو کی ہوئے گا، بچے نہ پال سکے تو کیا ہوگا، یہ لیٹ ہو گیا فلاں کام تو کیا ہوگا، فلاں جگہ میں نہ جا سکا تو کیا ہوگا۔ ہم اندیشوں میں رہتے ہیں، خوف میں رہتے ہیں، ہر وقت خوف۔ فرمایا نکلو اس سے، ہم تمہیں امن دیں گے، تمہاری حالت خوف کو بدل دیں گے۔ اس حالت خوف کو بدلنے کا ایک ہی رنگ ہے، تم بھی اس طرح کا انداز ہمارے پاس لاؤ، ہماری طرف سے امن ہی امن ہوگا۔ جس کے اندر جو جتنی قوت ہے وہ اس قوت کو اس وقت تک جب تک استعمال نہیں کرے گا دین کے لیے، وہ حالت خوف میں ہی رہے گا۔ وہ حالت خوف تب ختم ہوگی جب دین کے لیے کچھ کرنے کی سوچے گا۔ میری ذات سے دین کو کیا فائدہ، گھر کو ہو سکتا ہے، دکان کو ہو سکتا ہے، چھوڑو، دین کو کیا فائدہ میری ذات سے ہو سکتا ہے۔ آپ تہجد پڑھتے ہیں، آپ 25 سالوں سے پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کی عبادت ہے، حضور کے دین کو کیا فائدہ دے رہے ہیں آپ کی تہجد تو ہے نا 25 سالوں کی، آپ کی اس تہجد نے کتنے لوگوں کو تہجد تک پہنچایا، یہ قابل ذکر اور یہ کنٹریبیوشن ہوگی، اور اس پہ خلافت کا وعدہ ہے۔ غور تو کریں کہ میرے پاس ایک وقت ہے، مجھے 40 سال دیے گئے، 60 سال دیے گئے، 70 سال دیے گئے، اور دوبارہ پھیرا کبھی نہیں لگنا۔ ایک ہی پھیرا ہے، اس ایک پھیرے میں میں نے کیا دیا؟ یہ بڑی سیریس بات ہو رہی، سنجیدگی کے ساتھ سننے والی بات، اور قرآن کی آیت ہے۔
سنجیدگی کے ساتھ لینا پڑے گا کہ میرا کنٹریبیوشن کیا ہے. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، وعدہ اللہ کا. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تم میں تو حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. اس طرح سوچنے کا انداز بناؤ، اپنی زندگی کو ایسے آج سے بنا لو اور دیکھ لو کہ 10 سال بعد تمہاری زندگی میں کیا ہوگا. 10 سال بعد تمہاری لائف میں کیا بڑی اچیومنٹ ہوگی جس کو دین کے لیے تم نے کرنا ہے. دین کے لیے، اس لفظ دین کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے. اپنی کوٹھی کار آپ بنا لیں، ضرور بنائیں. آپ دین کے لیے کیا کیا، وہ لفظ ذرا بریکٹ میں لگائیں، دین، تاکہ کل جب حشر میں حضور کے سامنے آئے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. مولا کل حشر کے دن حضور کے سامنے جب آؤں تو ان کے سامنے میرا حساب نہ لینا کہ انہوں نے جب مجھے پوچھ لیا نا میرے لیے کیا کر کے آئے ہو، کیا جواب دوں گا. کر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، اگر میرا حساب لینا بڑا ہی ضروری ہو گیا تو حضور کے سامنے نہ لیجئے گا، ان کی نگاہوں سے ذرا پیچھے کر کے میرا حساب. کیسے حساب دیں گے انہیں؟ اللہ کو حساب تو بعد کی بات ہے، پہلے اپنے والی کو حساب دینا ہوتا ہے. اللہ تو اپنا حساب علیحدہ لے گا نا، حضور کا حساب علیحدہ ہوگا. جنہوں نے قرآن دیا، جنہوں نے ہمیں نماز دی، جنہوں نے روزہ دیا، جنہوں نے زکوٰۃ دی، جنہوں نے تمہیں اپنا نام دے دیا، اپنا نام تمہیں دے دیا، اپنی ساری عزتیں تمہارے نام کر دی، وہ کیا حساب نہیں لے گا؟ نہیں جی، وہ تو بڑے رحمت للعالمین، میں موج کروں، ایسا نہیں ہے.